خلیل جبران کے 28 خوبصورت اقوال۔ حقیقت کی نگاہ میں تم کسی انسان کے کسی ایک چیز میں دیندار نہیں ہو، بلکہ ہر شخص کے ہر چیز میں مقروض ہو۔ اچھی طرح آنکھیں کھول کر دیکھ، تجھے ہر صورت میں اپنی صورت نظر آئے گی، اور اچھی طرح کان کھول کر سن، تجھے ہر آواز میں اپنی آواز سنائی دے گی۔ حق دو شخصوں کا محتاج ہے، ایک وہ جو اس کا اظہار کرے اور دوسرا وہ جو اسے سمجھے۔ میں نے بکواسیوں سے خاموشی، شدت پسندوں سے سہولت پسندی اور درست مزاجوں سے نرمی سیکھی، لیکن لطف کا مقام یہ ہے کہ میں ان معلموں میں سے کسی کا احسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرشتے جانتے ہیں کہ بیشتر عملی لوگ حسین خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے خیالی لوگوں کی گاڑی کمائی سے روٹی کھاتے ہیں۔ ہر انسان ہر اس بادشاہ اور ہر اس غلام کا فرزند ہے جو اس سے پہلے اس دنیا میں زندگی بسر کرتا تھا۔ ہر بڑے آدمی کے دو دل ہوتے ہیں، اندو عالم محسوس کرنے والا دل اور غور و فکر کرنے والا دل، جس کا خمیر تمہاری والدہ کے شوق میں مضمر ہے۔ جب تم نے ہوا پر اپنا راز ظاہر کر دیا تو اب اگر ہوا اسے درختوں پر ظاہر کر دے تو تم ہوا کو برا مت کہو۔ کمال رفعت پر پہنچ جانے کے بعد تم اسی چیز کی رغبت کرو گے جو رغبت کی قابل ہوگی، اسی چیز کے بھوکے ہوں گے جس کی بھوک ہونی چاہیے، اور اسی چیز کے پیاسے ہوں گے جس کی پیاس ہونی چاہیے۔ امروز کا سب سے زیادہ ابتر غم دیروز کی خوشیوں کی یاد ہے۔ جب تمہارا غم یا خوشی حد سے بڑھ جائے تو دنیا تمہاری نظروں میں حقیر ہو جائے گی۔ ہمارے دلوں کے راز وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے اپنے دل رازوں سے لبریز ہیں۔ ایک سمجھدار آدمی مجھے فہم و فراست کا مالک سمجھتا ہے اور ایک بیوقوف مجھ کو بے وفا قرار دیتا ہے، لیکن مجھے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ سخاوت یہ نہیں ہے کہ تم مجھے وہ چیز دو جس کی میرے نزدیک چندہ ضرورت نہیں، بلکہ سخاوت یہ ہے کہ تم مجھے وہ چیز دو جس کی تمہیں مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ بڑے سے بڑے غنی اور بڑے سے بڑے فقیر کے درمیان حد فاصل ایک دن کی بھوک اور ایک ساتھ کی پیاس ہے۔ اگر تم کسی چیز کے مالک بننا چاہتے ہو تو اسے اپنے نفع کے لیے نہ مانگو۔ اس دنیا میں ایسی کوئی خواہش نہیں جس کا وجود نہ ہو۔ جب تم زندگی کے تمام مراحل حل کر چکو گے تو موت کا شوق پیدا ہوگا، کیونکہ موت بھی زندگی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تم اپنے سائے کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ تم نے سورج کی طرف پیٹ کر رکھی ہے۔ الفاظ زمانے کی قیود سے آزاد ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تحریر یا تقریر کے وقت یہ حقیقت تمہارے پیش نظر رہے۔ تمہارے منہ میں نوالہ ہے، پھر تم گا کیسے سکتے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں تو زر و جواہر ہے، پھر وہ دعا کے لیے کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ اگر تم نے اپنے دوست کو اس کے رنگ میں نہیں پہچانا تو یاد رکھو تم اس کو اب سمجھے ہو نہ آئندہ کبھی سمجھ سکو گے۔ تم مجھے کان ارزاں فرما، میں تجھے آواز عطا کروں گا۔ انسان کی قدر و قیمت اس چیز سے نہیں ہے جو اسے حاصل ہو جائے، بلکہ اس چیز سے ہے جس کے حصول کے لیے وہ تڑپتا رہے۔ کچھوے راستوں کو خرگوش سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ زندگی کے پردے میں ہی اس راز کے بھی پردے ہیں جو زندگی سے زیادہ گہرا ہے۔ زندگی ایک بہت بڑا جلوس ہے، سست رفتار اسے تیز رو سمجھ کر اس سے بھاگتا ہے، اور تیز رفتار اسے سست رو سمجھ کر اس سے بھاگتا ہے۔